من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امام کائنات شفیع المسلمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ۔ محترم مصلیان حضرات، ایک چیز جو شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ چیز ہے آداب مسجد۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جب جمعہ کے دن آپ مسجد میں آئے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اذان دینے سے پہلے، یا اذان ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو آنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اب کبھی 2-4 کو دیکھا میں نے بھی، ٹھیک ہے، کیسے کہ وہ آئے، بیٹھے، امام کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، اس کے بعد سننا چالو کیجیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے؟ یا تو آپ اذان سے پہلے آئے اور آنے کے بعد 2 رکعت سنت یا جتنا ہو سکے آپ سے، لاتعداد کوئی محدود نہیں ہے کہ آپ کو اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا پڑھنا ہے آپ اذان سے پہلے پڑھیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پڑھیں، لیکن خطبہ شروع ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، اب آپ انٹر کریں مسجد کے اندر تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت سنت پڑھ کے آپ کو خطبہ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی طریقہ ہے۔ المہم، ماہ رمضان کا عظیم الشان برکت والا مہینہ، مغفرت استغفار والا مہینہ ہمارے سروں کے اوپر سایہ فغن ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایام باقی بچے ہیں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل، صلاۃ تراویح کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم مصلیان حضرات، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اپنے خطاؤں گناہوں کا اللہ تعالیٰ سے بخشش کا مہینہ ہے، حصول جنت کا مہینہ ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک آیت اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ دعوت کیا دیتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ میرے بندو دوڑ پڑو، لپک پڑو، جھپٹ پڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، کمپٹیشن کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ایک مومن کا ٹھکانہ کیا ہے، اصلی جگہ کیا ہے مومن کا مرنے کے بعد؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ کیا کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن ہمیں اعلان کر رہا ہے، کیا کرو؟ کمپٹیشن کرو۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ہم کس قدر مست ہو چکے ہیں کہ ہم ریس کس پہ لگاتے ہیں؟ بنگلہ بنانے میں لگاتے ہیں۔ ایک کھولی ہمارے پاس ہے، ایک روم ہمارے پاس ہے، اور ہم دوسرے روم کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک زمین ہے ہمارے پاس، ہم دوسری زمین کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا نہیں کمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے دنیا کے بارے میں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لیکن اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمیں تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے ساری زندگی، کہ ہم کو قیامت تک یہاں زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اصلی زندگی کیا ہے؟ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں وہاں کامیابی نہ ملی، یہاں ہم تو کامیاب ہو گئے، کیسے بھی کر کے ہم جو ہے نا 4-5 کھولی عیش کی زندگی، آرام کی زندگی، ایئر کنڈیشن کی زندگی ہم یہاں میسر ہمیں ہو گئی، ہم پالے سب کچھ، ہماری چاہت پوری ہو گئی، لیکن قیامت کے دن اور قبر کے اندر اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ رہے، ہم نے اچھے اعمال نہ کیے، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، تو ہم سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم مصلیان حضرات، صحابہ کرام کا اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے اندر ایک شوق تھا، جذبہ تھا، ایک امنگ تھا کہ ہمیں رب العالمین کی جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت مجھے مل جائے، اس چیز کی انہیں بہت زیادہ تڑپ تھی۔ کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حدیث میں مروی ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور تڑپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ ایسے بہت سارے جو حدیث ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صحابی کہتے اللہ کے رسول
میں برا ہو چکا ہوں، میرے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں اسلام کے شعائر پر عمل کر سکوں، یعنی برا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے جسم کمزور ہو چکے ہیں، لہذا آپ مجھے چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جو میں کر سکوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ نے فرمایا سنو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہاری زبان کیا ہو؟ تر ہو، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابی کو وصیت کی۔ محترم مسلمین حضرات، کئی چیزیں میں نے نوٹ کر کے لایا جو آپ کو حصول جنت کے جو اسباب ہیں وہ اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، اچھا اخلاق، کیریکٹر، کردار آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کی عادت، یہ اتنی بہترین چیز ہے، اور اخلاق اور اچھا اخلاق، کیریکٹر جو ہے نا، یہ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے معاشرے کے اندر ہمیں عزت دیتی ہے، دیتی کہ نہیں دیتی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی آدمی کا اخلاق اچھا ہو تو ہم اس کا نام پیار سے لیتے ہیں، محبت سے لیتے ہیں، سماج کے اندر اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی کی زبان ٹھیک نہ ہو، جس کی زبان پر گالی بکتا ہو، اور جس کے کیریکٹر ٹھیک نہ ہو، اخلاق ٹھیک نہ ہو، تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اخلاق کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اخلاق کے بارے میں کہ ایک مومن کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اس بارے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے وزنی چیز جو میزان میں تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا ایک مومن کا، تو کیا ہوگا؟ مومن کا اخلاق ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں اخلاق کے بارے میں کہا گیا، اور ایک حدیث میں بتاتا ہوں، بہترین حدیث اخلاق کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرافا یرا بطونها من ورائها۔ سنو، آپ نے فرمایا صحابہ سے سنو، جنت میں ایک ایسا محل ہے، جنت میں ایک ایسا باغ ہے جس کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ایسا یہ حدیث جو ہے نا، اگر آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی بیان کیا ہوتا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کچے مکانات تھے، گھاس بھوس کے گھر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایسا تصور ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا محل، اور محل کس کا ہوتا ہے؟ اینٹ کا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، بہت سارے میٹریلز کے اندر ڈالا جاتا ہے، تب وہ محل بن کے تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا محل اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائے ہیں جس کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ اور آج ہم بلڈنگ دیکھتے ہیں، بلڈنگ کے 10ویں اور 20ویں محلے میں ہم کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں تو باہر کا حصہ ہم دیکھتے ہیں اور باہر والے ہم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا محل اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ جب یہ حدیث آپ نے صحابہ کے سامنے رکھا تو ایک ولولہ، ایک جوش، ایک جذبہ، ایک صحابی نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ خاصیت آپ نے جو بیان فرمائی کہ ایسا محل تمہیں ملے گا، تو یہ محل کس کو ملے گا؟ لمن ہی یا رسول اللہ، قال لمن اطاب الکلام، سب سے پہلے آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی زبان اچھی ہو۔ اخلاق دیکھیے، جس کی زبان کیا ہو؟ اچھی ہو، جس کا کلام اچھا ہو، جو بات چیت اچھے سے کرتا ہو، اپنی زبان پر گالی گلوچ، لان تان اور بہت سارے خرافات نہ بکتا ہو، اس آدمی کو ملے گا۔ اور کیا فرمایا؟ ومن ساما، اور جو کیا کرتے ہو؟ روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم عہد کریں کہ کوئی روزہ ہم سے چھوٹ نہ پائے۔ تیسرا عمل آپ نے فرمایا وَصَلَّ بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
اور رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو، وَلِمَنْ اطعام الطعام، اور جو ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہو. کتنے کیٹیگری کے لوگ ہو گئے؟ اچھی گفتگو کرنے والے، روزے رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے اور دوسروں کو کھلانے والے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اعمال بتائے اور فرمائے کہ وہ محل کے حقدار کون بنیں گے؟ یہ صفت کے جو لوگ حامل ہوں گے، ایسے لوگ محل کے حقدار بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے دوسرا عمل جو حصول جنت کا سبب ہے وہ ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا. جی، سلام جو ہم کرتے ہیں آپس میں، یہ بھی سلام جو ہے جو معمولی نہ سمجھے. ہم جب ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو جانتے ہیں سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ لینا آپ لوگ، ٹائم اختصار ہے اس لیے میں اپنے شارٹ میں بتا رہا ہوں. تو سلام جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے. لیکن آج ہماری عصبیت اور ہم فرقوں میں اس قدر بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو، اپنے بھائی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو پلٹ کر کے دیکھتا ہے کہ ہری ٹوپی والے ہیں، سفید ٹوپی والے، کالے ٹوپی والے ہیں. یہ ہم نے سلام کو تقسیم کر دیا ہے، جان پہچان والوں سے ہم سلام کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو جسے جانتے ہو، جسے نہیں جانتے. اگر مسلمان ہے تو تمہیں سلام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے کر کے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی جانب رہنمائی نہ کر دوں کہ اگر تم اسے کرو تو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سے نفرت، عداوت، حسد، بغض تمہارے اندر سے ختم ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے بھائیوں کے درمیان سلام کو فروغ دو، سلام کیا کرو. اس سے تمہارے درمیان کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی اور یہ عمل تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ سلام کا فائدہ ہے. لیکن ہم جو ہے سلام محدود کر چکے ہیں. یہ تو سلام کا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں کہ اگر آدمی سلام کرنے کے ساتھ ساتھ، السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہتھیلی سے ہتھیلی ملاتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت جانتے ہیں آپ؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ بیان ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ما من مسلمین یلتقیان وَيَتَسَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَفْتَرِقَا. کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ہتھیلی ملاتے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان دونوں کے گناہ جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، تو ان دونوں کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی مومن دور دراز سے آتا ہے اور اپنے مومن بھائی کو سلام کے ساتھ ساتھ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دینے لگتا ہے کہ ارے واہ مومن، تو نے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا کر کے، اپنے گلے سے لگا کر کے محبت و الفت کی ایک مثال قائم کر دی، نفرت و بغض کو تم نے کوسوں دور کر دیا. یہ سلام کا فائدہ ہے میرے دوستوں. اور ایک حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو سلام کرنے کی فضیلت. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں میں ٹکرائی، جو سب سے پہلی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تھی، جو آپ کہہ رہے تھے
آپ نے لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ جملہ تھے آپ کے، یہ بیان تھے آپ کے. یہ آپ نے بیان کیا کہ اے لوگوں سنو، سلام کو فروغ دو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اپنے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑو، توڑو نہیں، ان کو آپس میں ملائے رکھو. وَصَلُّوا النَّاسُ نِيَامٍ، اور جب لوگ سو رہے ہیں تب اٹھ کر کے نماز پڑھو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، ایسا کرو گے تو امن و سلامتی کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں یہ جب 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، جانتے ہیں اس وضو کی کیا فضیلت ہے؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں وضو کی. 1-2 حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. وضو کرنے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ اپنی صفائی کر لیتے ہیں. یہ تو ظاہری صفائی ہے، لیکن اندرونی بھی صفائی ہے. جو گناہ چھوٹے چھوٹے سرزد ہوتے ہیں وہ گناہ بھی آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے جو اس نے گناہ کیے تھے وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. پاؤں سے چل کر کے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آنکھ کے ذریعے سے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حتی تحت اظفارہ، یہاں تک کہ جو اس کا آخری قطرہ اس کے ناخن کے نیچے سے نکلتا ہے تو اس پانی کے قطرے کے ساتھ اس کا گناہ بھی کیا جاتا ہے؟ دھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہن خطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے مقام، تمہارے عزت بلند ہوں گے، اور تمہارے خطائیں، تمہاری غلطیاں معاف کر دی جائے گی. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف چل کر کے آؤ. یعنی مسجد کی دور ہے مسجد، وہاں چل کر کے جاؤ، نماز پڑھو. جتنا دور سے تم جاؤ گے، جتنا دور سے مسجد کی طرف آؤ گے، تمہارے پیر کے جو نشانات پڑیں گے اسی حساب سے تم کو نیکیاں ملے گی. وَإِسْبَغِ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ، اور یہاں تو ممبئی کی مطلب ماشاءاللہ یہاں کا جو آب و ہوا ہے بالکل مناسب ہے، معتدل ہے. لیکن گاؤں کے جو آب و ہوا ہے وہ بہت گرمی بھی ہے، وہاں بہت ٹھنڈی بھی ہے. یہاں تو گرمی ہے لیکن ٹھنڈی بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، کراہیت کے باوجود کمپلیٹ وضو کرنا، مکمل طریقے سے وضو کرنا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکروہ چیزیں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے. یعنی انسان کی طبیعت جس چیز کو کرنا نہیں چاہتی ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا کرا ہے؟ گھیر رکھا ہے. اور شہوت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر دیا ہے. شہوت آپ کی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، جو آئے سو کریں گے، جو مرضی وہ کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ منمانی زندگی ہے، شہوت والی زندگی ہے. یہ کریں گے تو آپ کے لیے جہنم کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. لیکن اپنی شہوت کو کنٹرول کریں گے، آپ اپنی منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، شریعت پہ عمل کریں گے، ناپسندیدگی کے باوجود آپ اچھے کام کریں گے تو یہی اعمال آپ کو جنت میں لے جائے گی. تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود کیا کرو؟ وضو کمپلیٹ کیا کرو، مکمل وضو کیا کرو. آج بہت سارے جو ہے اپنے پیر چھوڑ دیتے ہیں، دھلتے نہیں ہیں. تو یہ بہت وعید آئی ہے. جتنا حصہ ایک حدیث میں ہے کہ وضو کرتے وقت تم اپنے وضو کا خیال رکھو، جتنا حصہ تمہارا بھیگے گا نہیں اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ٹھیک ہے، بالکل باقاعدہ حدیث ہے. اس لیے اس میں
تنبیہ اور الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں اور کوئی حصہ ان کا چھوٹ جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ کمپلیٹ، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کمپلیٹ وضو کرنے کا، مکمل طریقے سے وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کمپلیٹ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسنون دعا پڑھتا ہے تو جانتے اس کی کیا فضیلت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية من ايها شاء يدخل. یہ کمپلیٹ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان شخص مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ مسنون دعا کہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے دعا کہی، وہ دعا کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، جنت میں کل کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جہنم میں کتنے ہیں؟ 7 ہے. مطلب یہ ہے کہ جنت میں لوگ زیادہ جائیں گے. جنت جہنم سے بڑی ہوگی، جنت میں لوگ زیادہ جائیں گے. خیر، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے کیا ہو جائے، وہ اس سے انٹر ہو جائے. تو یہ ہے وضو کرنے کی بھائیو فضیلت. اور ایک چیز جو اہم، بہت ساری چیزیں میں لکھ کے لایا تھا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا کیا ہے؟ یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے مسلم سماج کا، مسلم معاشرے کا حال کیا ہے؟ بہت سب لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ صفائی ستھرائی یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اور جو لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محدثین جب کوئی باب باندھتے ہیں تو شروع میں کیا لے کر کے آتے ہیں؟ کتاب الطہارہ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو کا بیان، پانی کا بیان، ناپاکی کا بیان، پاکی کا بیان، بہت سارے بیانات لاتے ہیں. کس کے بارے میں؟ صفائی ستھرائی کے بارے میں. اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، نصف الایمان کی آدھا ایمان کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا ہے. لیکن ہمارے سماج کا، ہمارے سوسائٹی کا حال دیکھیں کہ سب سے زیادہ گندگی، سب سے زیادہ کچڑا، سب سے زیادہ کوڑے دان کہاں ملیں گے؟ ہمارے سوسائٹی میں ملیں گے. ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں کیا ہے، جیسے ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، جمعہ کے دن ہم نہا کے آئے ہیں، خوشبو لگا کے آئے ہیں، تیل لگا کے آئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا سماج کلین رہے، ہمارا سماج صاف ستھرا رہے. ہم سماج کو صاف ستھرا رکھیں گے تو بیماری ہم سے دور بھاگے گی. سماج گندا رہے گا، کہیں بھی آپ کچرا پھینکیں گے وہاں کیا ہوگا؟ پورا آلودگی وہاں پھیلے گی، مکھی آئیں گی، مچھر آئیں گے، تب آپ کو بیماری ہوگی، طرح طرح کی بیماری. الحمدللہ سعودی عرب کا ماحول جو لوگ گئے ہیں یا جو لوگ دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ صفائی اور ستھرائی کے بارے میں وہاں کی گورنمنٹ کتنی زیادہ الرٹ ہے کہ آپ کو کسی گلی، کسی محلے کے اندر، حتیٰ کہ روڈ کے اندر بھی آپ کو کوئی کچرا، کوئی پلاسٹک، کوئی جو ہے کیلے کا چھلکا آپ کو نہیں ملے گا. وہاں لوگ رکھے ہیں، تعینات رکھے ہیں کہ تم کو یہ صفائی کرنا ہے. اور ہمارے انڈیا کے اندر بھی جو آپ ٹکٹس نکالتے گاؤں جانے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ صفائی کی طرف ایک اور قدم. صرف لکھا رہتا ہے، بس لکھا رہتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے. ٹرین میں جائیے کتنی جو ہے نا گندگی رہتی ہے. المہم میرے دوستو، تو صفائی جو ہے ہمیں یہ جو ہے نا کہاں لے جانے والا عمل ہے. چھوٹا عمل ہے لیکن یہ ہے نا بہت ہی بڑا، اس کا جو ہے نا کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ ہمیں جنت میں لے جانے والی عمل ہے. اور 2-4 منٹ 5 منٹ اگر لوگ، جمعہ کا دن ہے تو چلے گا، آپ لوگ بولیے. بولوں؟ ٹائم تو ہو گیا الحمدللہ. دیکھیے حصول جنت کے جو اسباب میں نے بتائے، یہ اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں.
کہ جنت کے حصول میں صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. صرف ہم نعرے بازی کریں، ہلڑ بازی کریں اور ہم طرح طرح کی باتیں ہم کہیں، وہ باتیں مناسب بھی نہیں میں الفاظ سے اپنی ادا کروں. میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں کہ اس الفاظ کو میں اپنی زبان پہ لے کر کے آؤں. تو یہ نعرے بازی سے، ہلڑ بازی سے، بھیڑ جمع کرنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. حصول جنت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے، عقیدہ توحید کی ضرورت ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، نبی سے صحیح معنوں میں آپ کی الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو آپ کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. حصول جنت کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس آدمی کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا ومن ہوا یا رسول اللہ، بد نصیب کون ہے جسے جنت میں جانے سے انکار ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو حصول جنت کے لیے کیا ہے؟ اطاعت رسول ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، عقیدہ توحید ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہے ہی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا، وہ ہے اللہ کی رحمت. دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت ہر پل ضرورت ہے. اگر ہمارے سائے سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. اس لیے ہمیں صبح و شام کی دعائیں سکھلائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ ہم صبح و شام جو اللہ کے ذکر کرے، اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے حال رکھیں. اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت ہم سے روٹھ جائے گی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگی، تو ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، مشکلات سے گھر جائے گی، ہم کہیں محفوظ نہیں رہ سکتے. حادثات ہماری زندگی میں بہت زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. بنا رحمت کے کوئی بھی انسان حتیٰ کہ نبی وہی جنت میں نہیں جا سکتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لن يدخل احد منكم عمله الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، تم میں سے کسی بھی انسان کو اس کا عمل اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس کو اگر آدمی کے پاس پہاڑ جیسا، احد پہاڑ جیسا عمل ہے، لیکن وہ عمل بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے. صحابہ نے جب یہ مسئلہ، ایک عجیب چیز جو ہے نا، ہے کہ نہیں، تو پوچھا، جب صحابہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے، تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وانت یا رسول اللہ، وانت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں جو ہے نا سارے انسانیت سے بڑھ کر کے تھے. سب لوگ جانتے ہیں کہ ساری انسانیت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں آگے تھے. ساری رات آپ کی تہجد میں گزرتی تھی. اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعم، جی ہم کو بھی ہمارا عمل ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ ورحمتہ، جب تک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل نہیں ہوگی، تب تک میں محمد، میں آخری نبی بھی جنت میں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اس حصول جنت کے لیے آپ کو ڈھیر سارے اعمال کی تو ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمت کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے فضل کی بھی ضرورت ہے. اس لیے آپ جو ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعمال جو میں کر رہا ہوں اپنے
فضل سے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تم مجھے قبول فرما اور ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمانا۔ میرے دوستو، امام صاحب نے مجھے اشارہ کیا تھا کہ شاید مسجد کا کام یہاں ہونے والا ہے یا ہوگا، اسی سے بس میں 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ مسجد صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد یہ ہم سب اس میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہم گھر کیسے بناتے ہیں، کیسے فکر مند رہتے ہیں ہم کہ ہمارا گھر جلدی بنے، اس کے لیے ہم سوچ کرتے ہیں، ہم جو ہے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دل کھول کر کے اس میں دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو یہی عمل جو ہے ہمارے باقی رہنے والے ہیں۔ تو بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، تعمیر کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پوری مسجد بنا دیا اس نے، ٹھیک ہے، جو بھی حصہ لے گا، وہ سلائڈنگ ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، فریج ہے، کولر ہے، جو بھی آپ کو میسر ہو وہ آپ جو ہے مسجد کے اندر لگائیں۔ یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا قیامت کی صبح تک، قیامت تک یہ جو ہے آپ کا عمل صدقہ جاریہ رہے گا، جب تک مسجد قائم رہے گی، آپ کے کھاتے کے اندر، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں محفوظ ہوتے رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اپنے سماج کے خاطر صدقہ کرنے کا، انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا کیا جذبہ تھا۔ ابو بکر کو جانتے ہوں گے آپ، حضرت عمر کو جانتے ہیں، دونوں خلیفے ہیں، دونوں میں کمپٹیشن رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حدیث سنتے تھے عمل کے بارے میں تو سب سے پہلے عمل کرنے کی اس میں کوشش کرتے تھے۔ دونوں جنتی صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ جذبہ دیکھیے، اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ آج ہم لوگ گلا پھاڑتے ہیں مسجد کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن جو ہے نا چند لوگ ہی جو ہے نا دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا عمل دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں صدقہ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حکم دیا اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھے، فَأَخَذْتُ نِصْفًا مِنْ مَالِي، گھر کا آدھا مال، گھر کا آدھا مال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نصف چھوڑ آیا ہوں، آدھا چھوڑا، آدھا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان، جتنے سامان تھے سب سامان لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کر کے آیا ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ابو بکر سے کسی بھی معاملے کے اندر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا دینے کا، اور یہی جو ہے نا خواتین اسلام کے اندر بھی تھا۔ ہماری مائیں اور بہنیں شاید مسجد کے اندر انتظام وہ سن رہی ہوگی، انہیں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باریاں کھول کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، حدیثیں ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، 10 منٹ میں معافی چاہتا ہوں، اور انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے صیام کو، قیام کو، روزے کو، نماز کو، ذکر و اذکار کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلام سے، قرآن کی تلاوت سے آباد فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔